بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، الجواب الصحیح کی وہ عبارت جسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مختصر کیا، اس کی عبارت کا اگلا جملہ ہے جو ہم پیش کر رہے تھے کہ وہ حدیث عین علی و عین قتادہ و احادیث کثیرہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو جمادات اور حیات والی یعنی جاندار چیزوں کے سلسلے میں رونما ہوئے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی حدیث ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم خیبر لأعطین الرایۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب کرے گا۔ یہاں قدر اختصار ہے، اس حدیث میں صحیح بخاری مسلم کی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اعزاز اور شرف کی بات تھی۔ چنانچہ فقاموا یرجون لذلک ایہم یعطی، صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن آپ نے کہا تھا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، تو صحابہ میں سے اکثریت ایسی تھی جو اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ ان میں سے کون دیا جاتا ہے، یعنی یہ سوچ کر کہ شاید مجھے مل جائے۔ فغدوا وکلہم یرجو ان یعطی، چنانچہ صبح وہ نکلے، آپ کے پاس پہنچے اور ہر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا۔ پہلے والے جملے میں یہ ہے کہ وہاں سے امید رکھتے ہوئے اٹھ کر اللہ کے رسول کی مجلس سے واپس گئے، اور صبح جب ہوئی تو اس امید کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے، ہر کوئی یہ امید رکھتا تھا کہ اسے یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ فقال، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ یہ دیکھیے کہ لوگ امید میں جو آگے بڑھ رہے ہیں، جو پہنچے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے ہیں، اور جو نہیں پہنچے ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے۔ فقیل یشتکی عینیہ، جواب دیا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں شکایت ہے، یعنی آنکھ آشوب چشم کا شکار تھے، آنکھ میں تکلیف تھی۔ فامر فدعی لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چنانچہ انہیں بلایا گیا۔ فبصق فی عینیہ، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، تھوکا یعنی اپنا لعاب ڈالا، لعاب لگایا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اپنا لعاب ان کے چشم میں، آنکھ میں لگایا۔ فبرأ، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک ہو گئے، آنکھ کی شکایت سے باہر نکل گئے۔ فبرأ مکانہ حتی کأنہ لم یکن بہ شیء، تو ان کی آنکھ کی جگہ بالکل ٹھیک ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی چیز، کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، آنکھ بالکل عام حالات کی طرح بالکل صحت مند ہو گئی۔ فقال نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے قتال کریں گے یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، جب آپ نے ان کو جھنڈا دیا تو انہوں نے اپنے جوش کا، جذبے کا مظاہرہ کیا کہ ہم ان سے اپنے مثل ہونے تک، مسلمان ہونے تک، بظاہر یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ہونے تک ان سے قتال کریں گے۔ آپ نے کہا علی رسلک، آرام سے، رسل نرمی، آسودگی اور نرمی کو کہتے ہیں، علی رسلک یعنی آرام سے، آہستہ سے چلو، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں اترو، ثم ادعوہم الی الاسلام،
پھر انہیں تم اسلام کی دعوت دینا. خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں بنو نذیر وغیرہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے خاصے عرصے تک اور پہلے آپ ان کو دعوت دے چکے ہیں, اسلام کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے خیانت کی تھی, غدر کی تھی, اسی بنیاد پر عہد شکنی کی تھی. یہ واقعہ جو ہے غزوہ احزاب کے بعد کا ہے. غزوہ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے خلاف جا کر انہوں نے کفار و مشرکین کا ساتھ دے کر جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی ان کو تعاون دیا تھا, تو خیانت کی تھی, مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا مارا تھا, تو ان کا گھراؤ اور حصار کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان سے یہ کہا کہ اب جب سامنا ہوگا تو فوراً جنگ نہیں کرنی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد جنگ نہیں ہے, نفرت نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور دعوت حق کو, دعوت توحید کو عام کرنا چاہتا ہے. جب اس کا راستہ کھلا ہوا ہو, دعوت کا میدان کھلا ہوا ہو, تو لڑنے بھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے, کوئی طاقت, تو اس طاقت کا زور توڑا جائے گا تاکہ دعوت کا راستہ ہموار اور کھل جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دیجیے. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ, اور انہیں بتاؤ کہ ان پر کیا واجب ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں توحید کی طرف, لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا, اور اس حدیث سے جہاں بہت سے مسائل مستنبط کیے, وہاں ایک مسئلہ اس جملے سے یہ بھی نکالا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق بندوں پر عائد ہوتا ہے وہ عقلی تقاضے کے طور پر بھی ثابت ہے. یہود سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں یہ بتانا کہ ان پر کیا ضروری ہے, کیا واجب ہے. یعنی اگر وہ خود غور کریں گے, توجہ دیں گے, اپنی عقل کا, شعور کا, فکر کا استعمال کریں گے, تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پہچاننا چاہیے جو توحید ہے, جو اللہ پر خالص ایمان ہے. تو انہیں بتاؤ کہ ان پر کیا واجب ہے, یعنی پہلے دعوت دو. فواللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, اللہ کی قسم, لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پا جائے, ایمان کی طرف آ جائے, کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام اور ایمان قبول کر لے, یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ قیمتی بات ہے. اس سے زیادہ قیمتی دولت ہے سرخ اونٹنی. عربوں میں بہت قیمتی سامان مانا جاتا تھا. آج بھی اس کی قیمت جو ہے عام اونٹوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ گنا در گنا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حدیث سے جو اصل مقصود ہے یہاں شیخ الاسلام نے جس سیاق و سباق اور موضوع کے تحت پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کر کے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگانا, جبکہ وہ آنکھیں, حضرت علی کی وہ آنکھ شکایت میں مبتلا تھی, آشوب چشم کا شکار تھی, فوراً اسی مقام پر جہاں آپ نے دعا کی یا اپنا لعاب لگایا اسی وقت شفا مل جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی تائید ہے, آپ کی نبوت کی دلیل ہے, اور آپ کا ایک بہت واضح معجزہ ہے. اور ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ایک دوسری روایت جیسے کہ یہی حضرت علامہ ابن تیمیہ نے اشارہ کیا, وعین قتادہ, قتادہ کی آنکھ کا واقعہ. اس سلسلے میں حضرت ابو عوانہ نے اپنی مستخرج, امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں, ابو القاسم تیمی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے. ہاں, وہ عاصم بن عمر ابن قتادہ عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ انہیں احد یا بدر کے دن ان کی آنکھ کو زخم پہنچا اور آنکھ باہر نکل آئی. آگے کہتے ہیں کہ فصالت علی وجنتہ, ایک آنکھ بہ کر نکل کر اپنے آنکھ کے گڑھے سے نکل کر وجنا ان کے گال پر آ گئی, لٹک گئی. وجنا کہتے ہیں گال کی ابھری ہوئی ہڈی کو, رخسارے کی ابھری ہڈی, تو اس ہڈی کے پاس نکل کر آنکھ کا گولا جو ہے لٹک گیا. فَأَرَادُوا أَن يَقْطَعُوهَا, تو لوگوں نے چاہا کہ اس کو کاٹ دے, یعنی کاٹ کر آنکھ کو الگ کر دے, نکال دے کہ اب یہ اپنی جگہ کیسے جائے گی. ثم قالوا, لیکن پھر کہا انہوں نے کہ نأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستشیرہ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے. فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ, اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھیے یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. ہاں, قَالَ فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا,
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ کو اٹھا کر اس کے مقام پر گڑھے میں رکھ دیا، لگا دیا، ثم غمزها براحته، اور اپنی ہتھیلی کے ذریعے سے اس کو دبا دیا، اس جگہ پر اصلی مقام پر پیوست کر دیا۔ ثم قال، اور پھر اس کے بعد یہ دعائیہ کلمات کہے، اللہم اقصبہ جمالا، اے اللہ انہیں خوبصورتی عطا کر، یعنی ان کی آنکھ کو خوبصورت بنا دے۔ قال فما یدری من لقیہ ای عینہ اصیبت، چنانچہ اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ اب جو بھی حضرت قتادہ سے ملتا اور ان کی آنکھوں کو دیکھتا تو اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دونوں میں سے کس آنکھ کو تکلیف پہنچی تھی، کون سی آنکھ باہر آئی تھی، کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی، نکلی تھی، یعنی بالکل حقیقی آنکھ کی طرح اپنی جگہ آنکھ فٹ ہو گئی اور کام کرنے لگی۔ یہ روایت الجواب الصحیح میں بھی ہے، اور جیسا کہ پیچھے حوالے دیے گئے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ معاملہ یہ ثابت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی واضح معجزہ ہے۔ یہاں انہوں نے آگے کہا ہوا احادیث و کثیرہ، اور بہت ساری حدیثیں، آپ معجزات نبوی پر مشتمل کتابوں اور روایتوں کو کھنگالیں گے تو ایسی صرف اس موضوع سے متعلق کہ بعض بیمار، اپاہج، پریشان حال صحابہ اور صحابیات کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ بلکہ جانوروں کے تعلق سے، ایک اونٹ جو بہت سست اور لاغر تھا، اس کے لیے آپ نے دعا کی، وہ پھرتیلا اور تیز رو ہو گیا۔ گھوڑے کے تعلق سے بھی ایسا ہی ہے۔ ام معبد کی وہ حدیث گزر چکی جس کے جو بالکل لاغر تھی، اور تھن میں دودھ ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے تھن پر ہاتھ لگایا اور پھر بھرپور دودھ نکالا، جس سے نہ صرف پورا برتن بھر گیا بلکہ وہاں موجود تمام لوگوں نے سراب ہو کر اس کو استعمال کیا، آسودہ ہو گئے۔ اور پھر ایسے کئی بیمار لوگوں سے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت، انشاءاللہ آگے کچھ روایتوں کا تذکرہ آئے گا، ہم فی الحال یہاں آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے بیمار لوگوں کے متعلق مجھے ایک روایت ذہن میں آ رہی تھی، لمبی چوڑی ذہن سے نکل گئی، انشاءاللہ یاد آئے گی تو اسے بیان کروں گا۔ آگے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ما جاء فی اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجمادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمادات کے سلسلے میں آپ سے متعلق جو معجزات کا بیان آیا ہے اس کا تذکرہ۔ پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات کو بیان کیا جو درختوں کے بارے میں ہیں، لکڑیوں کے بارے میں ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں حدیث الجذع، درخت کے تنے والی حدیث کا تذکرہ کیا، وحدیث الشجرتین اللتین استتر بہما لحاجتہ فی صحیح مسلم، اور ان دو درختوں کی حدیث کا تذکرہ بھی علامہ ابن تیمیہ نے کیا جن سے آپ نے اپنی حاجت کے لیے، جن کے ذریعے سے اوٹ اختیار کی، ستر پوشی اختیار کی، صحیح مسلم میں۔ پہلی روایت جو کھجور کے درخت کے تنے کے سلسلے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان المسجد مسقوفا علی جزوع من نخل، کہ مسجد نبوی کا چھت کھجور کے تنوں کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، کھجور کے درخت کے تنوں کے ذریعے سے بنایا گیا تھا۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقوم الی جزء منها، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ یا تقریر کرتے تھے، تو ان تنوں میں سے ایک تنے کے پاس یا اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے، اس پر ہاتھ لگا کر کھڑے ہوتے۔ فلما صنع له المنبر، پھر جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں، بخاری مسلم میں دوسرے الفاظ سے بھی ہے کہ ایک خاتون کے غلام نے یا کسی دوسرے صحابی کے غلام نے، کئی ناموں کا ذکر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سب لوگ مشترک ہو ممبر کو بنانے میں۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں؟ آپ نے کہا اگر چاہو تو بنا دو۔ ممبر بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ جب آپ نے یہ کیا فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِزْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ، تو آپ اس تنے کے پاس سر سے ہٹ کر جب ممبر پر خطبہ دینے لگے تو ہم نے کھجور کے اس تنے کی آواز سنی، ایسی رونے کی آواز جو اونٹنی کے ولادت کے وقت کی آواز ہوتی ہے۔
العشار حاملہ اونٹنی جس کے بچہ پیدا کرنے کا، جنم دینے کا وقت آ گیا ہوا، اذا العشار عطلت، ہاں قرآن میں کہا گیا. تو یہ اونٹنی جو بچہ دینے کے وقت جو کراہتی ہے اور تکلیف کے ساتھ آواز نکالتی ہے، اس طرح کے رونے کی آواز کھجور کے تنے کے اندر سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سنی. ہاں حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. فوضع یدہ علیہا، اور آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا. فسکنت، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، وہ تنا اپنی آواز نکالنا بند کر دیا. بعض دوسری روایتوں میں بخاری وغیرہ میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے بچے رویا کرتے ہیں، بلبلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو یا باپ اپنے بچے کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے لوری سناتی ہے اور تھپ تھپاتی ہے تاکہ وہ چپ ہو جائے. چنانچہ اس کے بعد وہ تنا خاموش ہو گیا. اس روایت کے مختلف طرق کا تذکرہ کر کے یہاں اردو زبان کی، اردو کی کتاب میں ایک کہا گیا کہ یہ ایک مشہور و معروف قصہ ہے. بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا مشاہدہ کیا اور حضرت جابر بن عبداللہ نے اسے ہم تک پہنچایا ہے. حافظ ابن حجر اس واقعے کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے فضائل امام شافعی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ معجزات عطا کیے جو کسی دوسرے نبی کو نہیں ملے. اس معجزے کا ذکر کر کے حضرت امام شافعی یا عمومی طور سے آپ نے کہا، جب آپ نے یہ کہا امام شافعی نے کہ ایسے معجزات دیے جو دوسرے انبیاء کو، پیغمبروں کو نہیں، تو راوی نے کہتے ہیں، یعنی امام شافعی کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی سے راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا. گویا اس میں ایک اشکال یہ کہ بظاہر وہ معجزہ تو بڑا نظر آتا ہے. تو امام صاحب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا کہ درخت کا ایک تنا روتا تھا اور اس کی آواز سنی جاتی تھی. یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کے معجزے سے زیادہ بڑا ہے. یہ حضرت امام شافعی کا کہنا ہے. اور کیوں کہنا ہے آگے حضرت علامہ ابن کثیر کے جملے میں ملاحظہ فرمائیں. ویسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی ایسے کئی معجزات عطا کیے گئے جو واقعی دیگر انبیاء کے معجزات سے زیادہ ممتاز، نمایاں اور فضیلت رکھتے ہیں. یہاں امام شافعی نے اس معجزے کو حضرت عیسیٰ کے معجزے سے بڑھ کر کہا. تو کیوں کہا؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کو اس لیے بڑا کہا کہ درخت کے تنے میں پہلے سے زندگی نہیں تھی. درخت کے تنے میں پہلے سے زندگی نہیں تھی، بلکہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسے شعور اور وجدان عطا کیا گیا. آپ کو آپ کی اس فرمان سے، آپ کی وجہ سے اس کو شعور اور وجدان عطا کیا گیا. اب آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ درختوں میں بھی جان ایک قسم کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال عمومی طور پہ ان کا شمار جمادات میں ہوتا ہے، نباتات کا بھی، یعنی ان کے اندر جان بظاہر نہیں ہوتی. اور اگر ہوتا بھی تھا تو اس زمانے میں یا آج بھی عمومی طور پہ ان کی آواز سنی نہیں جاتی. درختوں کے تعلق سے اس قسم کی بات ایک عام انسان کے لیے، کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. جس کا اظہار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کھڑا ہونے کے وقت کیا، یعنی شعور اور وجدان کا اظہار اس درخت نے کیا. چنانچہ وہ چیخا، چلایا اور اس نے اس طرح آواز نکالی جس طرح اونٹنی ولادت کے وقت آواز نکالتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے دلاسا دیا. اب یہاں آگے انہوں نے اور بھی کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے. دوسری روایت یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ امام شافعی اس کو انتہائی عظیم معجزہ قرار دے رہے ہیں کہ ایک درخت رو رہا ہے، آواز نکال رہا ہے. دوسری روایت اسی سلسلے میں جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمائی کہ ان دو درختوں کا واقعہ یا حدیث جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قضاء حاجت کے لیے بطور آڑ کے استعمال فرمایا، وہ روایت کیا ہے؟ ایک روایت اس سے پہلے اس معنی کی گزر چکی، وہ دوسری کتاب سے تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَلَفْظُهُ، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ سِرْنَا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلنا وادیا افیحا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایک وادی میں ہم اترے، نزول کیا، پڑاؤ ڈالا، جس کا نام افیح تھا. فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. فاتبعته بإداوة من ماء، چنانچہ میں پانی کے ایک برتن کے ساتھ آپ کے پیچھے چل پڑا. پانی کی ضرورت، پانی کے استعمال کے لیے آپ سے ایک برتن لے کر حضرت جابر آپ کے ساتھ چل پڑے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یر شیئا یستتر به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تلاشا، ڈھونڈا، غور کیا، دیکھا تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے ذریعے سے آپ اوٹ اور آڑ استعمال کریں، جس کے آڑ میں آپ اپنی حاجت پوری کریں. ہاں. فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي، چنانچہ دو درخت وادی کے کنارے موجود تھے. میدان میں کوئی ایسا آڑ نظر نہیں آیا، دور وادی کے کنارے دو درخت نظر آئے. فَانْطَلَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک کے پاس پہنچے. فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اور اس کی ٹہنیوں میں سے، اس کی شاخوں میں سے ایک ٹہنی لے لی. فقال، اور کہا، انقادی علی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے میری بات مانو، میری مطابقت کرو، انقیاد کرو. فانقادت معه كالبعير المخشوش، کہ تم میرے ساتھ، اس کی ایک ٹہنی پکڑی، درخت کی ایک ٹہنی پکڑ کر کہا کہ تم اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے چلو، اور آپ آگے بڑھنے لگے. تو جس طریقے سے کوئی اونٹ جس کے لگام لگا کر اس کی لگام پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ آگے بڑھنے لگے اور وہ درخت بندھے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، بڑھنے لگا. الذی یصانع قائدہ، وہ اونٹ، بندھا ہوا اونٹ جو اپنے قائد، ہاتھ میں جو رسی اس کی لگام لیا ہوا ہوتا ہے، اس کی نکیل پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس نکیل کو پکڑ کر کھینچنے والے آدمی کے پیچھے پیچھے جس طرح اونٹ چلتا ہے، اس طرح وہ درخت آپ کے پیچھے چلنے لگا. حتی اتی الشجرۃ الاخری، یہاں تک کہ آپ دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئے، آ گئے. فاخذ بغصن من اغصانها، چنانچہ اس درخت کی شاخوں میں سے، ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو آپ نے پکڑا. فقال انقادی علی باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے میری بات کو مانو. فانقادت معه كذلك، چنانچہ اس درخت نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی طرح مانی جس طرح پہلے درخت نے مانی تھی، اور ٹہنی کے ساتھ بندھے ہوئے اونٹ نکیل کی طرح کھینچا ہوا چلا آیا. حتی اذا كان بالمنصف مما بینهما لأما بینهما، ہاں، یہاں تک کہ جب دونوں کو بالکل درمیانی حصے میں لے آئے، آپ بیچ میں آ گئے، ہاں، درمیان میں ایک سرا کے قریب آ گئے، محاذات میں پہنچ گئے، تو آپ نے دونوں کو جوڑ دیا. لأما اے جمع، دونوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی جمعہما، ان دونوں کو ملا دیا، آپ نے دونوں درختوں کو ملا دیا. فقال التئما، اور آپ نے کہا کہ دونوں آپس میں گتھ جاؤ، مل جاؤ. ہاں، التئما علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دونوں مجھ پر مل جاؤ. فالتئمتا، چنانچہ دونوں درخت مل گئے. قال جابر، حضرت جابر کہتے ہیں، فخرجت احذر مخافۃ ان یحس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقربی فیبتعد. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل پڑا، ہاں، اس ڈر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود کو وہاں محسوس کریں گے کہ میں یہاں قریب میں موجود ہوں، تو آپ مزید آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لیے مزید دور جانا چاہیں گے، دور چلے جائیں گے. ہاں، فجلست احدث نفسی، میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کرنے لگا، دل ہی دل میں بات کرنے لگا. فحانت منی لفتۃ فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا، تو مجھے کسی کے آنے کا، کسی کی توجہ کا احساس ہوا. ہاں، تو دیکھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ، مطلب بیٹھا میں گمسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آگے بڑھے. وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، اور میں نے دیکھا کہ دونوں درخت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپس میں گتھ گئے تھے، مل چکے تھے، وہ دونوں الگ الگ ہو گئے. فقامت کل واحدۃ منہما علی ساق، چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنی ساق پر موجود تھا، یعنی گویا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر جہاں پہلے تھا وہاں پہنچ چکا. الحدیث، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اس حدیث کو، اس کے مضمون کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ درختوں کو جب حکم دیا تو وہ درخت بھی آپ کی تابع داری پر مجبور ہوئے یا آپ کی تابع داری کرنے لگے. یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سچا رسول بنایا
اور آپ نے اللہ کا حکم دے کر، حوالہ دے کر جب درختوں سے کہا تو اللہ کی یہ مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول کی منقاد اور تابع دار بن گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی تائید ہے، کھلی تائید ہے، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کا دعوی نبوت جھوٹا ہوتا، آپ نبی برحق نہیں ہوتے، تو ناممکن ہے کہ اس طرح معجزات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی تائید ہوتی اور آپ اس طرح کے کام کا مظاہرہ کر پاتے جو دنیا کے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا وذکر احادیث، اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے اور بھی متعدد احادیث کا ذکر کیا، اور بھی متعدد احادیث کا ذکر کیا جس کا تذکرہ یہاں انہوں نے نہیں کیا، انہیں چھوڑ دیا، لیکن حاشیے میں انہوں نے ایک روایت کا، صاحب حاشیہ نے یہاں ایک روایت کا مزید اضافہ کیا، کہا کہ امام بخاری نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، ممبر پر آپ چڑھے، ممبر پر نہیں، سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، آپ احد پہاڑی کے ایک حصے پر چڑھے، ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان، آپ کے ساتھ جب آپ احد پہاڑی پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ فرجف بہم، آپ سب اس پر احد پہاڑی پر موجود ہیں اور پہاڑ کے اندر ارتعاش پیدا ہوا، یعنی ان کے ساتھ میں پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ فضربہ برجلہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑی کو اپنے پیر سے مارا اور کہا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کہ اے احد تم ٹھہر جاؤ، قرار پکڑ لو، یہ حرکت کرنا بند کر دو، اس لیے کہ تم پر نہیں ہے مگر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید، ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید، دو شہید۔ احد پہاڑ تھم گیا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کو، جس کا شمار جمادات میں سے ہوتا ہے، پتھروں میں ہوتا ہے، کہ یہ سنتے نہیں ہیں یا یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے یا کوئی بات سمجھ نہیں سکتے، ان کو خطاب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خرق عادت طور پر دیا گیا کہ پرندوں کی، چونٹیوں، کیڑے مکوڑوں کی باتوں کو سنتے تھے، جینوں کو تابع بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعت میں بھی جین آئے، آپ نے ایک دن جین کو گرفتار کیا، لیکن کہا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا اور وہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور مدینہ کے بچے اسے کھیلتے، لیکن اس کے خیال میں نے اسے باندھا نہیں، تو آپ کے گویا تابع تھا، آپ کر سکتے تھے کئی چیزیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مقامات پر پتھروں سے بات کی۔ ابھی آگے ایک روایت آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے سے مجھ سے سلام کرتا تھا۔ علامہ نووی وغیرہ نے آپ کے بہت عظیم الشان معجزہ اسے قرار دیا۔ تو نبوت ملنے سے پہلے حضرت علی وغیرہ کہتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد تو سبھی پتھر یا اکثر پتھر آپ سے سلام کیا کرتے ہیں۔ ایک پتھر ایسا جو نبوت سے پہلے، تو پتھر آپ سے بات کر رہے ہیں، جمادات آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کائنات کی جو بھی چیز ہے ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ لیکن تم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تسبیح مانوی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر مانوی تسبیح ہے تو آپ اور ہم سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ کہ ان کی تسبیح حقیقی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایسے ہی گویا قرآن کے اس مضمون کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے میں ہو رہی ہے، اور اس معجزے کی تائید قرآن سے ہو رہی ہے کہ اللہ چاہے تو پتھر بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو ہے لاٹھی ماری، اس سے پانی نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے نکلا۔ آگے کے درس میں ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں اس روایت میں غور کیجئے کہ آپ نے احد پہاڑی کو خطاب کر کے کہا کہ تم تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، ثابت اور مستقر ہو جاؤ، اس لیے کہ تم پر ایک نبی ہے، اور پھر وہ ٹھہر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے کہہ رہے ہیں اور وہ پہاڑی سن رہی ہے، آپ کی بات کو مان رہی ہے۔ پھر آپ نے جو بات کہی، اپنی نبوت کا ذکر کیا،
یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل بن گئی. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا، یہ ان کی فضیلت ثابت ہوئی اور اس امت میں آپ کے بعد سب سے اونچا درجہ. اور 2 شہید گویا حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی اس میں ظاہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ پیشین گوئی بھی ہے آپ کی، گویا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی دونوں کے دونوں شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ پھر علامہ ابن تیمیہ نے کئی حدیثوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا ذکر کیا جس میں آپ کے کھانے، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں میں زیادتی کا تذکرہ ہے، اور عام معمول اور عادت کے خلاف پھلوں میں اضافے کا تذکرہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کا قرضہ تھا، تھوڑا سا پھل نکلا، قرض لینے والے زیادہ تھے، پھل کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس ڈھیر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سب قرض داروں کو دیا، سب کا پورا ہو گیا. ایسے پھلوں میں اضافہ، عام معمول اور عادت کے خلاف پھلوں میں، کھانے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہونا، پانی میں اضافہ ہونا، ایسی اور بھی کئی روایتوں کا تذکرہ کیا. ہم ان روایتوں میں سے 2-4 روایتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، لیکن علامہ ابن تیمیہ یہاں صرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، یہ بڑا وسیع باب ہے. فَنَذْكُرُ مَا تَيَسَّرَ، یہاں ہم نے اسی بات کا ذکر کیا ہے یا کر رہے ہیں جو ہم سے میسر ہو سکا. ثُمَّ ذَكَرَ أَحَادِيثَ كَثِيرًا، پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں بہت ساری حدیثوں کا ذکر کیا، ان میں سے بعض حدیثوں کا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تذکرہ کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.